فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتخار الأولين والآخرين النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دو مضامین شروع ہو گئے، قرآن کریم، فرقان حمید اور حدیث۔ انشاءاللہ یہ جو آنے والی جمعرات ہے، انشاءاللہ اس میں درس قرآن اور درس حدیث، لیکن سلیبس کے طور پر۔ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ صرف، نحو اور پھر دیگر علوم انشاءاللہ، جب عادت ہو جائے اور ان کو تھوڑی سی کہتے ہیں چسپ لگ جائے تو پھر انشاءاللہ یہ علوم پڑھیں گے۔ ابھی درود شریف کی کتاب ہم آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج سے 1200 سال پہلے مصر کے غالب نے لکھی۔ مدینہ منورہ میں جب اہل حق کے ائمہ خطبہ ہوتے تو میلاد النبی کا پروگرام حضور علیہ السلام کی مسجد شریف میں ہوتا، ریاض الجنہ میں ہوتا، اور صدیوں پہلے یہ کتاب وہاں پڑھی جاتی۔ کوئی لمبی کتاب نہیں ہے آپ سمجھے کہ شاید ٹائم زیادہ ہو جائے گا، نہیں، اس کو حضرت سے حاصل کریں، PDF جو چاہیں تو ان کو میں نے اجازت دے دی خصوصی، یہ جس کو چاہیں اس کی اجازت دے، ڈاکٹر صاحب کو دے دی، زیر اشرف ہے، ہمارے بھائی اسماعیل ہیں، توفیق بھائی ہیں، مفتی بھائی صاحب ہیں، آپ کے شاہزادگان کو بھی، بلکہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں آپ کا جو بھی ظاہر ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن ہو، for any disease you can read it. It's a cure for all diseases. مجھے بہت پسند ہے، میرے جو وظائف اور اوراد ہیں اس میں یہ کتاب شامل ہے۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأجري لطفك في أمورنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. یہ جو اجری لطف کا ہے اس میں آپ اپنے مقاصد جو جس ڈیفیکلٹی میں ہے جس پرابلم میں ہے اس کی انٹینشن سے اس کو پڑھیں انشاءاللہ ہوگا. اور اسپیشلی اس ادارے الزاویۃ الغوثیہ کے لیے پھر ان کے آگے جو بھی ان کے منصوبہ جات ہیں ان سب کے لیے میں اس کو 5 دفعہ پڑھوں گا. آپ اپنی نیت بھی کریں اور ان کی نیت بھی کریں اور میری نیت پوری امہ کے لیے. میں نے زمانہ ہو گیا اپنے لیے میں وظائف نہیں پڑھتا امہ کے لیے. اس میں جس کا تعلق جس ریلیجن سے بھی ہو فقط مسلمان نہیں ہر ریلیجن کے لیے کہ اللہ سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے سب کی مشکلات حل. انسان کی حیثیت سے ہمیں ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے لیکن سوا ان کے جو گستاخ ہیں وہ نہیں. یاد رکھیے گا جہاں بھی میں یہ جملے بولوں گا تو اس سے ایکسیپشن ہوگا گستاخ ہوگا بیادب نہیں. بات آ گئی سمجھ میں آپ کی تو پڑھیں وَأَجْرِي لُطْفَكَ فِي أُمُورِنَا 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 والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وصلي وسلم على جسده في الأجساد وصلي وسلم على قبره في القبور وصلي وسلم على اسمه في الأسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر الذي هو أبهى من الشمس والقمر. صل
صل وسلم على سيدنا عدد حسنات أبي بكر عدد حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم صل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وصلي وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وصلي وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى أبيه إبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا يحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية وطراز الحلة وعروس المملكة ولسان الحجة وشفيع الأمة وإمام الحضرة ونبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين دروا الشريف الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه المنورين بأنوار صحبته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میں نے آج کے لیے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ان نوجوانوں کو دیکھ کر، وہ ہے الصحبۃ الصالحہ. بولیے کیا؟ the good company. صحبۃ الصالحین، the company of the pious people. صحبۃ الاولیاء، the company of awliya. صحبۃ العلماء، the company of Islamic scholars. سو آج کے درس میں ہم 4 باتیں بالترتیب آرڈر سے ڈسکس کریں گے. نمبر 1، المعنی اللغوی للصحبہ، the literal meanings of الصحبہ. نمبر 2، اقسام الصحبہ، the types of صحبہ، the various kinds of الصحبہ. نمبر 3، تاثیر الصحبہ، the effect of the صحبہ، the effect of the good company. اور نمبر 4، اہمیت الصحبہ، the importance of صحبہ، the importance of صحبت صالحین، the importance of the company of the pious people. 4 ہو گئے. بالترتیب اس کا پہلا تھا معنی لغوی صحبہ کا. صحبہ بھی بولتے ہیں، مصاحبت بھی بولتے ہیں، تو اس کی لٹرل میننگ سے. صحبت کا لغوی معنی ہے کسی کی کمپنی اختیار کرنا. لغت میں صحبت عام ہے. وہ صحبت بری بھی ہو سکتی ہے اور صحبت اچھی بھی ہو سکتی ہے. To keep the company of someone, you're keeping the company of someone. کسی کی صحبت اختیار کرنا. چونکہ لغوی معنی وسیع ہوتا ہے، اس میں خیر کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور شر کی بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کی شرعی ڈیفینیشن پہ جائیں گے تو پھر وہ صحبت خاص ہو جاتی ہے. اسپیسیفک گیدرنگ which is the gathering of awliya. Specific company which is the company of the pious people or sulaha. تنقسم الصحبہ الى قسمین. میں نے موریشس میں بھی بتایا تھا، آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ انگلش میں بولتا ہوں، ضرورت ہے، نیڈ ہے نوجوانوں کے لیے، اور پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں انگلش بناؤں اور ساتھ حضور کی عربی زبان نہ ہو. تو اگر ایک بات میں عربی میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو ساتھ عربی میں بھی اس لیے کہ وہ عشق کی ضرورت ہے. تو عربی سے پیار کیجیے. عربی محبوب کی زبان ہے اور پیارے کی زبان پیاری ہوتی ہے. یہ کیا؟ پیارے کی زبان پیاری ہوتی ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو عربک لینگویج کورس بھی شروع کروائیں گے. اس وقت اہل سنت میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے. مجھے عربی سے عشق اس لیے ہے کہ یہ محبوب کی زبان اور محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. زبانیں سب اچھی ہیں، تبلیغ کی نیت سے ہر زبان سیکھی جائے، لیکن عربی زبان ہے. ضوء المعانی میں بدر المعالی کی جو شرح ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ نے ایک بات ڈسکس کی ہے
کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو قبر کے کویشچن آنسر ہوں گے تو وہ سریانی زبان میں ہوں گے. تو سلطان المحدثین ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ غیر معروف، یہ روایت معروف اور فیمس نہیں ہے. معروف یہ ہے اور صحیح یہی ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، کویشچن آنسر، وہ عربی زبان میں. ویسے لاجک یہ ہے کہ ہر زبان بولنے والے سے قبر میں سوال اس کی زبان میں ہو، ہے یا نہیں؟ لاجک یہ، آپ کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کا انٹرویو اسی زبان میں ہوتا ہے جو زبان آپ کو آتی. اب کتنے ہیں وفات پانے والے جن کو عربی آتی؟ بولی بھئی انٹرویو میں بھی کویشچن آنسر ہوتا ہے نا، تو اس زبان میں ہوگا جو زبان اس کو بولیے آتی. تو لاجک یہ ہے کہ قبر میں بھی چلے کم از کم اس زبان میں سوال ہو، مدر لینگویج چھوڑ دیں، اس زبان میں سوال ہو جو زبان اس میت کو آتی، خواہ وہ اس کی مدر ٹنگ ہو یا نہ ہو، مادری زبان ہو یا نہ ہو. لاجک یہ ہے. لیکن کس میں ہوگا؟ عربی میں. Everyone can understand Arabic. Everyone can answer in Arabic in the grave. قبر میں ہر ایک عربی زبان میں اس کو سمجھے گا بھی سوال کو اور جواب بھی عربی زبان میں دے سکے گا. یہ پورا نظام کیوں بدلا اللہ؟ یہ پورا نظام بدلا محبوب کے لیے کہ محبوب کی زبان محبوب ہوتی. جیسے آپ نے سنا نا، پیارے کا پیارا پیارا ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، حضور السلام کا جو سپریم سٹیٹس ہے، جو حضور السلام کا یونیک سٹیٹس ہے، اس کو خوب علماء بیان کریں، جھوم کے بیان کریں. ابھی جو مصباح الظلام آپ نے پڑھی، یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم صبح بہاراں کے وقت جامع مسجد جمعہ میں پڑھتے ہیں، تو آپ بھی یہاں رائج کیجیے. صبح بہاراں تو ہوتا ہے تو اس میں درود شریف کو پڑھیں. ربیع الاول شریف کی بہاریں آ رہی ہیں، ہر رات کو پڑھیں، صبح کو جب چاہیں پڑھیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ اس درود کا فیض کیا ہے، اس سے گھروں میں کتنا سکون آتا ہے. ابھی آپ کا خیال نہیں آیا ہوگا کہ اللہ نے آپ کی نیڈ کو پورا کیا ہوگا. یہ حضور السلام سے کنیکشن کا ایک سٹرونگ ذریعہ ہے. This book inshallah will connect you with Rasulullah. This strong means of connection between Nabi and Ummah. درود شریف پڑھا کر جن کو اللہ توفیق دے تو درار و خیرات شریف اس کے قاری ہو جائے، اس کے پڑھنے والے ہو جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے پورا نظام بدل دیا ہے، اور یہ ایک مثال نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں بے پناہ مثالیں ہیں کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ پاک اس پورے سسٹم کو چینج کر دیتا ہے، پورے سسٹم کو چینج کر دیتا ہے. تو اس لیے عربی سے پیار کیجیے. اگر آپ کو اس زبان مطلب یہاں عربی آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہاں آپ کو عربی اجنبی محسوس نہیں ہوگی. عربی سیکھیں، عربی پہ فوکس کریں، سب سیکھیں، ایج کو نہیں دیکھیں. آپ میرے فاضل محترم سے پوچھیں کہ میرے پاس کس کس ایج کے علماء وہاں ہیں. کیا ہے؟ اطلب العلم من الى البحر. روایت ہے، حدیث نہیں ہے. علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک، جھولے سے قبر تک. تو ہم سب طلباء دین کے، دین پڑھنے والے ہیں.
درود شریف سنائیے اللہ. So there are two types of as-suhbah. صحبت کی دو قسمیں. نمبر ایک as-suhbatu as-salihah, the good company, the good gathering. Number two as-suhbatu at-talihah, the evil company, the evil gathering. ایک صالحین کی صحبت ہے اور ایک ان لوگوں کی صحبت ہے جو بد ہے. اور اس کو نوٹ کریں کہ صالحین کی صحبت کا اثر اچھا ہوگا. The effect of the pious, the company of the pious people is good. And the effect of the evil people is evil. برے لوگوں کی صحبت کا اثر برا ہوگا. عارف رومی کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ صحبت صالح ترا صالح ہوتا ہے, صحبت طالح ترا طالح. The company of pious people will make you pious. نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے. The company of evil people will make you evil. بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے. دیکھیں آپ کسی صالح کے پاس, کسی صالح کے پاس بیٹھے, نہ وہ کچھ بولے نہ خاموش, تب بھی فیض ملے. اور کسی برے کے پاس بیٹھے, صرف بیٹھنے سے اس کی برائی ٹرانسفر ہوتی ہے. صرف بیٹھنے. آپ دیکھتے رہتے ہیں سوسائٹی میں کتنے ہیں جو فقط بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بدعقیدہ ہو گئے, اور کتنے ہیں جو صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے صحیح العقیدہ ہو گئے. تاریخ آپ پڑھ لیں, صدیوں کی تاریخ. یہ جو فتنہ خلق قرآن کا بقا ہوا, سلاطین پہ اثر ہوا, وہ بادشاہ جو علماء ہوتے ان پر, ان علماء کا جو علماء باطل تھے, علماء سو تھے, اس کی صحبت کا اثر ہوا. آپ نے خواجہ خواجگاہ کے بارے میں, نظام الاولیاء کے بارے میں, فرید الاولیاء کے بارے میں, حضور داتا علیہ حجویری نور اللہ مرقدہ, مخدوم سمنا کے بارے میں, اعلیٰ حضرت کے بارے میں, حضور تاج الشریعہ محدث کبیر, جتنے ہمارے اولیاء ہیں, ضیاء الامہ ہیں, جتنے اولیاء ہیں, سب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بہت سے واقعات ہیں ان کے کہ محض ان کی صحبت میں بدعقیدہ آیا, اللہ نے صحبت کی وجہ سے اس کا عقیدہ بدل دیا. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی نور اللہ, آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رضوی نور اللہ, جو عظیم خطیب اہل پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے ہوئے. ان کے فادر ان لو جو میرے دادا استاذ ہیں, مصلح امہ علامہ مولانا قاری مصلح الدین القادری رضوی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے فرمایا کہ میں نے قطب مدینہ سے پوچھا کہ آپ تو مدینہ شریف میں ہیں اور آپ کے پاس عرب و عجم کے بڑے علماء آتے ہیں, بڑے مشائخ آتے ہیں, تو کبھی خیال آیا کہ کسی اور سے بیعت ہوتا؟ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس عرب و عجم کے علماء مشائخ آتے ہیں, لیکن میرے شیخ ان کی مثال نہ عرب میں ہے نہ عجم میں. وہ عرب میں بھی یکتا ہیں اور عجم میں بھی یکتا ہیں. وہ اپنے زمانے کے تجدیدی کارناموں میں بھی یکتا. تو ان کی روزانہ محفل ہوتی تھی شابات. اللہ کرے کہ اس محفل کو اس محفل کا نور ملے. الحمدللہ وہ نظر آ رہا. تھک تو نہیں جائیں گے اگر آپ کے ساتھ وہ درس والا معاملہ ہو جائے.
ہم تو ڈاکٹر صاحب کو دم کر دیتے ہیں. یہ اہل محبت کی محفل ہے اور یہ میری محفل ہے. مفتی صاحب کی محفل میری محفل ہے. تو اگر کہیں تھک جائیں آپ تو پھر یاد کیجیے گا کہ وہ آپ نے اپنی محفل میں تھکا دیا. ویسے عوام کے لیے میں بہت سینسیٹیو ہوں, اس لیے میں نے ٹائم نہیں بتایا, کیونکہ اگر ٹائم بتا دوں تو پھر انشاءاللہ میں اس کی پابندی کروں گا, لیکن نہیں بتایا. جو بزرگ ہیں ان سے میں معافی کا خاص کار ہوں. نوجوان تو نوجوان ہیں, ان کا ٹائم لینا چاہیے. تو قطب مدینہ کیا محفل ہوتی, پھر شیرینی تقسیم ہوتی. مجھے نہیں معلوم کہ اس محفل میں کوئی ہے جو اس محفل نور میں شریک ہوا, لیکن ہمارے ماریشس میں ماشاءاللہ اب بھی ایسے احباب زندہ ہیں جو اس محفل نور میں شریک ہوئے. قطب مدینہ کے مریدین میں سے, ان کے فیض یافتگان میں سے. محفل ہو گئی, پھر لڈو تقسیم ہو رہے ہیں, شیرینی تقسیم ہو رہی. تو وہاں ایک بدعقیدہ بیٹھا ہوا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 لڈو دو. مرید نے کان میں چھپکے سے کہا حضور یہ تو اس طرف کا ہے. فرمایا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 2 دو. وہ 2 لڈو کیا تھے کہ اللہ نے اس کے عقیدے کو بدل دیا. یہ آپ کے مرید ہے عارف قادر رضوی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بخاری شریف انہوں نے قطب مدینہ کی سیرت کے 2 جلدوں میں کتاب لکھی, زخیم جلدوں, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. میں بغیر سند کی کوئی بات نہیں بتا رہا. صحبت ملی اس عظیم ولی عظیم عارف کی تو خدا نے اس کا عقیدہ بدل دیا. ورنہ علماء کو کئی سال لگ جاتے ہیں دلائل دیتے وقت, لیکن پھر بھی بدعقیدہ رہتا ہے. مناظرہ سے, ڈیبیٹ سے آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی کا عقیدہ تبدیل ہوا. لیکن یہ نگاہ ولایت ہوتی ہے کہ اگر وہ خاص نگاہ سے دیکھ لیں تو فقط نگاہ سے عقائد بدلتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر اقبال کا شعر سنا ہوگا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. عقیدے کا بدلنا بھی تقدیر کا بدلنا. عقیدہ بدل گیا تو تقدیر بدل گیا. بس وہ کریم ہوتے ہیں جس پہ ان کا دل آتا ہے تو نگاہ محبت سے اس کو اسیر بنا کر, اگر وہ بدعقیدہ ہے تو اس کو صحیح العقیدہ بنا دیتے ہیں, اگر بدعمل ہے تو اس کو صالح نیک بنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کے وصائے شریف میں ہے کہ بدعقیدہ سے بچنا ہے, اس کی صحبت سے بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ بدل جائے, آپ پر کسی بد کا اثر ہو جائے. آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ اپنے شاپ میں. اگر نئی نسل کو بچانا ہے, if you want to protect the new generation, if you want to protect the young generation, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اور نئی نسل بچ جائے, وہ گناہوں کی طرف نہ جائے. آج کل ڈرگس عام ہو گئی, نشے عام ہو گئے, وائن شراب عام ہو گئی, ایڈلٹری فورنیکیشن بدکاری اور یہ سارے معاملات عام ہو گئے. نوجوانوں کی زندگیاں لٹ گئی, ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی. یہ کس نے؟ صحبت. آپ دیکھیں ہر بدی کے پیچھے ایک صحبت بد ہوگی اور ہر نیکی کے پیچھے ایک صحبت نیک ہوگی. یہ بھی تو نوجوان ہے, یہ بھی نوجوان ہے, یہ بھی نوجوان ہے, یہ بھی نوجوان ہے. چند دنوں میں نے ریحان رضا کی جو تربیت دیکھی, ان کے والد گرامی نے لکھی, اس کنٹری میں قابل رشک ہے ایسی تربیت. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. چیک کریں ان کی پوزیشن کو,
ان کی گیدرنگ کو چیک کریں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. خدا کے لیے نئے نسل کے عقیدے کی حفاظت کیجیے, ان کے ایمان کی حفاظت کیجیے. اس پہ میرا پورا یوٹیوب میں سلسلہ وار خطابات ہیں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ بلیف, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا ایمان, ایمان کی حفاظت کس طرح ہو. اس لیے the protection of right beliefs, the protection of aqaid, the protection of iman is very, very important for all of us, especially for young generation and for new generation. سب سے پہلے دیکھیں, چیک کریں ماں باپ بھی, ٹیوشن میں بھی بچے جائیں تو وہاں بھی چیک کریں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ. انتظار نہیں کریں. اگر انتظار کیے کہ چلیں آج سمجھا دیں گے کل سمجھا دیں گے, یہ بچہ آج سمجھ جائے گا کل سمجھ جائے گا, نہیں, یہ انتظار کا وقت نہیں. اس لیے آج ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا, ہم نے عمارت کی تکمیل کا انتظار نہیں کیا. اگلا لمحہ ملے یا نہ ملے, اگلی سانس نصیب ہو یا نہ ہو, اب سے ساری نیکیوں کا اللہ سے وعدہ کریں کہ مولا انشاءاللہ بری صحبت سے بچیں گے اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں. آج 2 رکعت نفل پڑھ کے گناہوں کہ توبہ کریں, پھر 2 رکعت اور پڑھیں کہ آپ کو اللہ پاک نیک صحبت عطا کرے. یہ بھی تو ایک نوجوان بچہ, ان کی بھی صحبت, کیا خوبصورت نعت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ان کی نعت نے میرا موضوع بدل دیا تھا, لیکن بچوں کو دیکھ کے میں صحبت کے موضوع پہ آ گیا. تو 2 دفعہ میرا موضوع بدلا تھا. یہ بھی بچے اللہ پاک اس کو, اور یہ جو ریحان ہے بیچارہ صبح و شام ہماری خدمت میں ہوتا ہے, اس کو اتنا بڑا عالم بنایا, اتنا بڑا عالم بنایا کہ جو پوری دنیا کو روشن ہوگا. یہ قبولیت کا وقت ہے. آپ اپنے بچوں کی بھی دعا مانگیں. جب خطاب ہو رہا درس و تدریس تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوگا. میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے کہا, مفتی صاحب سے بھی, کہ اگر کوئی مجھے آپشن دے, میرے بیٹے کو پوری دنیا کا کنگ بنائے, پوری دنیا کا بادشاہ, بلکہ دا کنگ آف آل کنگز, سب بادشاہوں کا بادشاہ, اور دوسری طرف مصلی رسول, میں ترجیح واللہ مصلی رسول. اس لیے کہ امامت کو آپ نے سمجھا, امامت مصلی رسول حضور کی نیابت, یہ بادشاہ, یہ بادشاہ. اس کی ویلیو کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کل سے خود امام بن جائے, پھر کوئی مقتدی نہ رہے. علم کو سمجھ جائیں تو سارے علماء ہو جائیں, سارے پڑھانے والے ہو جائیں. تو اس وقت ضرورت ہے اہل سنت کی. یہ فقط میں نے حضرت سے کہا کہ یہ ادارہ نہیں, خدا کرے کہ ہر سو اس کی برانچز ہو, ہر سو ادارے ہو, اور ایک دوسرے کو علماء سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, خوش ہوا کریں. اس لیے خوش ہوا کریں کہ یہ دین آپ کا کام ہے. پروپیگیشن آف ٹرو ریلیجن اسلام, یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. اس میں آپ کے ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی اور آ گیا. یہ امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں. دیکھیں اگر کوئی دیوار بنا رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور ہیلپ کرنے والا آ جائے تو وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے اسی کے کام. تو دین کا بھی کام یہ تو پھر بھی آسان ہے, وہ کتنا مشکل ہے. تو سینوں کو چوڑا رکھیں, سینوں کو کشادہ رکھیں. اس لیے کہ اگر یہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ ہی کا کام ہے. یا آپ کے بچے ہیں, یا آپ کے بھائی ہیں, یہ کوئی اور نہیں. اور پھر اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک سنت صحابہ, صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے مختلف ممالک کنٹریز میں بھیجا دین کے لیے. تو آپ ان صحابہ کو یاد کریں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جا بجا مسلمانوں کے مزارات ہیں,
چائنا میں بھی صحابہ کا وہاں بھی مزار، لیکن سعد نام ہے، لیکن سعد ابو وقاص نہیں ہے، اشرف مشرف، وہ بقی شریف، وہ اسماء الرجال میں صاحب مشکات نے اس کو بیان کیا کہ سعد بن وقاص جو اشرف مبشرہ میں سے وہ مدفون ہے بقی شریف۔ ہمارے یہاں موریشس میں یہ ایک مسکنسیپشن تھا کہ شاید یہ وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اسماء الرجال علماء ہیں، ان کو کھول کے دکھا سین کی اس میں حضرت سعد کا جب ترجمہ آتا ہے تو وہاں لکھا دفن بالبقیع، عبارت بھی بتا دی، کیونکہ علم حدیث کے لیے علم اسماء الرجال بہت نیسیسری ہے اور سب سے مشکل ہے۔ اسماء الرجال کوئی آسان علم نہیں ہے، محدثین نے زندگیاں لگا دی، زندگیاں لگا دی، تو صحبت کو چیک کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ او پیپل، او believers, fear Allah Almighty and be with the pious people, the good people, اولیاء and صلحاء۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان کی دولت مل گئی، پھر تقوی کی دولت مل گئی، اب صالحین کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ اب صالحین، why Allah Almighty commanded us to join the company of صالحین، be with awliya, ulama, صلحاء، why? What is the wisdom behind this command? اس کے پیچھے حکمت کیا؟ تو دیکھیں، ایمان ملا الحمدللہ، تقوی کی دولت نصیب ہوئی الحمدللہ، لیکن آپ کے پاس معلوم جب مال آتا ہے نا، پیسہ آتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن مال آنے کے بعد کیا آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو؟ بولیے، یا اس کی حفاظت، اس کے پروٹیکشن کا انتظام کریں؟ یہ بینک کا جو پورا سسٹم ہے اسی لیے تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو، کہ ایمان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ If you want the protection of right beliefs, if you want the protection of iman, please join the company of the pious people. اگر آپ ایمان کی پروٹیکشن چاہتے ہیں اور صحیح عقیدے کی، تو علماء اور صلحاء کی صحبت میں، اور صحیح العقیدہ علماء وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ پابند ہے۔ اہل سنت کہی کی صحیح تعبیر و پہچان یہی ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلک رضا سلامت رہے، یہ میں وہاں ضرور پڑھ پاتا ہوں، اور وہ صدائیں میں الحمدللہ یہاں بھی سن رہا ہوں، تو جو ماحول مجھے چاہیے الحمدللہ وہ یہاں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نور اللہ وجہہ کے بڑے عظیم شاگرد، مرید، خلیفہ، جن کو کئی علوم کے ساتھ ساتھ علم توقیت و فلکیات میں بڑا عمل کا تھا، علامہ ظفر الدین بہاری نور اللہ مرقدہ، آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ خاتمہ بالایمان کی دلیل ہے۔ اور آپ پوچھیں علماء سے کہ دورہ علم کلام کا درس ہو یا صحیح بخاری ہو، اول سے لے کر آخر تک تذکرہ رضا، اور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ تمام سلاسل کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فقط ایک سلسلے کے نہیں ہے، وہ ہر سلسلے کے ہیں، وہ کسی ایک مشرب کے نہیں ہے، وہ ہر مشرب کے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو ان کا استاد صحیح العقیدہ ہونا چاہیے،
ان کا استاد بولیے صحیح حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و آلہ و تلاوت القرآن. Teach your children three things: the love of Rasulullah, number two, the love of his family members, the love of companions of Rasulullah, and reading the Holy Quran. فرمایا اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں: نبی کی محبت، آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت، اور قرآن کی تلاوت. بولیے کیا؟ قرآن کی تلاوت. تو قرآن پڑھانے سے پہلے دیکھیں کہ ٹیچر کیا ہے. یہ نہ کہیں کہ قرآن ہی تو پڑھا، وہ تو قرآن ہی پڑھائے گا. نہیں، اگر وہ کچھ بھی نہ بولے صرف قرآن پڑھائے تب بھی اس کا زہر جو پوائزن ہے وہ ٹرانسفر ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا. ہماری کمزوری یہاں سے ہے، کمزوری یہاں سے. وہاں اچھا ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے جی، ان سے بہترین قاری ملے گا اس خطے سرزمین پر. ایسے مخلص نوجوان علماء ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. اس لیے ان کی قدر کیجیے، ان کا جو ویلیو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو سب سے پہلے before teaching, before learning of the Holy Quran, teacher, you look, teacher. یہ بات ٹیچنگ سے پہلے ٹیچر. کیا؟ ٹیچنگ سے پہلے ٹیچر کو دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہے یا ہے. میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ وہاں الف با تا پڑھ لے اور عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور یہاں کئی سال تک پڑھاتے رہے عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. لیکن یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ. یا آپ کی نسلوں کے عقیدے کو بھی انشاءاللہ مضبوط بنائیں، اور علماء آپس میں ایک دوسرے سے پیار کیا کریں، اداروں پہ خوش ہوا کریں. یاد رکھیے گا جس کی قسمت میں خوشی ہوتی ہے تو وہ، میری مثال جیسے میں اپنی اولاد کی ترقی پہ خوش ہوتا ہوں، ویسے امت کے ہر بچے کی ترقی پہ خوش ہوتا ہوں. یہ مزاج بنا، جنیسی حسد یہ سینوں سے نکال دیا، اس لیے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے. تو خوش ہوا کریں بھئی 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، خدا کرے اتنے ہو جائیں کہ کوئی گن نہ سکے. یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے جو انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے. یہ روشنی انشاءاللہ پھیلتی چلی جائے. انشاءاللہ آپ چند سالوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو یہاں سے وہ علوم جاری ہوں گے کہ پھر بڑے بڑے لوگ یہاں کا رخ کریں. بس اخلاص شرط ہے، سنسیریٹی. اللہ کرے ہم مخلص ہو جائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں، اب آپ کے لیے نقطہ بتا دوں، مصاحبہ تو پڑھ لیا نا، با مصاحبہ کی. یہ بسم اللہ کی جو با ہے، بسم اللہ کی، یہ مصاحبت کی با ہے. آپ پڑھ لیں رضاوی شریف میں، یہ مصاحبہ کے الفاظ رضاوی شریف میں. اللہ، یہ میرا پھر آپ کو کل اسی پہ انشاءاللہ. یعنی صحبت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن سٹارٹ ہی صحبت سے ہوا، قرآن کا آغاز ہی مصاحبت سے ہوا. اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس سمجھ لیں. اس لیے اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی صرف بسم اللہ کا ورد کیا جائے، زیادہ نہ ہو تو 12 دفعہ. بسم اللہ کا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کی اولاد بسم اللہ کی برکت سے، بڑا آسان وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے. You must read بسم اللہ 12 times daily. روزانہ 12 دفعہ، زیادہ پڑھے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے.
لیکن میں آپ کو نکتہ یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کا آغاز صحبت سے ہوا، پہلا حرف ہی مصاحبت کا. اب پھر آگے وہ مصاحبت کس کی ہے ان کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. کل چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ، گاڑی میں چلا ہوگا. تو اس کو یاد رکھیے کہ چھٹی کبھی نہیں کرنی، چھٹی کبھی نہیں کرنی، اس لیے کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عام اسکول میں آپ جاتے ہیں نا، مدرسے میں سبق یاد ہوتا چھٹی ہو گئی، یہاں چھٹی نہیں، یہاں پھر ایک اور سبق ہے. اس کا اشارہ سورہ فاتحہ. کیا تلاش کیجیے گا. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کا سورس سورہ الفاتحہ. ایک مقام ہے، وہ مجھے بتا دیجیے گا. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. قرآن کو وظیفہ بنا دیں، ہفتے میں ختم کریں. 7 منزلیں ہیں قرآن کی، روزانہ ایک منزل پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک ختم ضرور ہونا چاہیے. درود شریف، ذکر، اور حضور داتا الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کریں. اعلیٰ حضرت کی اعتقاد الاحباب، عقیدے کا کتاب، ابھی ہم نے اپنے شاگرد سے اس کو کریول میں ٹرانسلیٹ کروا کے مفت تقسیم کیا. وہ ضروری ہے. تمہید ایمان کا مطالعہ ضروری ہے. الحمدللہ وہ انگلش میں اویلیبل ہے آپ کے، اس کا مطالعہ کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو عالم ہی بتائے گا، اس لیے تو ہم آپ کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ عالم ہونا آسان نہیں ہے. لوہے کے چنے چبانا ہے. پھر جب آپ خود پڑھیں گے تو پھر آپ عالم کی قدر کریں گے. ابھی میں پاکستان گیا تو ایک عالم نے کہا حضرت یہ جگہ جگہ درس نظامی کے مدارس کھل گئے، صبح بھی ہو رہا ہے، شام بھی ہو رہا ہے، سارے عالم ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ سب عالم بنیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کا سٹیٹس اور آپ کی ویلیو کیا ہے. پھر معلوم ہوگا. حضور کی امت خدا کرے سارے علماء ہو جائیں، سارے علماء ہو جائیں. جہاں جہاں اہل سنت کے مدارس ہیں اس کو سپورٹ کریں. یہ رمضان میں ہوتا ہے نا، آفس سے غلطی ہو گئی تو وہ شور ببا ہوتا ہے. میرا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں سائیکولوجیکل وے استعمال کرتا ہوں، نفسیاتی. وہ جی حافظ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میں نے کہا اچھا فلاں صورت یاد کر لیجیے، مجھے پھر سنائیے. وہ جب صورت یاد کرتے ہیں اور پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حفظ آسان نہیں، وہ شخص کہتے ہیں میں سمجھ گیا مفتی صاحب، اب میں کبھی تنقید نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کتنا سمجھائیں گے اس کو؟ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ ظہر میں اور عصر میں قرأت آہستہ ہوتی، مغرب عشاء میں، فجر میں بلند آواز سے ہوتی. اس کا عالمانہ جواب ہے، لیکن اس وقت لوگ لاجک سے زیادہ سمجھتے. میں نے کہا بیٹھ جا، یہ میرے طالب علمی کا زمانہ ہے. میں نے کہا بیٹھ جا. اس نے سوال کیا، وہ سمجھے کہ شاید میں ناراض ہو گیا، وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ بتا کہ تو بیٹھا کیوں ہے اور کھڑا کیوں؟ اس نے کہا آپ کا حکم ہے. تو میں نے کہا اس طرح آہستہ پڑھیں، یہ مصطفیٰ کا حکم ہے. بلند آواز سے پڑھیں، یہ بھی مصطفیٰ کا حکم ہے. میرے کمانڈ پر آپ نے ریزن نہیں پوچھا مجھ سے کہ کیا ریزن ہے، آپ مجھے اٹھا بھی رہے ہیں، بٹھا بھی رہے ہیں. جب میرا ریزن نہیں پوچھا تو وہاں کیوں پوچھا؟ وہ تو مصطفیٰ کی ادا ہے، حضور کی. اس طرح بہت سے مسائل ہیں جن کو میں نے، اب کووڈ کا جو زمانہ تھا، کووڈ کا زمانہ، اب کتنے لوگوں کو میں نے لاجک سے سمجھایا، تو لاجک سب کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے علماء عقل کی طرف بھی آئے، عقل اور عقلیات، چونکہ ہمارے علماء نے کام کیا ہے. اسرار الاحکام، اسرار المسائل، جو فلسفی ہے، فلسفی
مسائل کی، اس کو علماء نے بڑی بھی کتابیں لکھی. بات آ گئی. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ صالحین کی صحبت، اور اس کا آغاز قرآن کا وہ صحبت صالحین سے ہوا، اور اتنی عظیم صحبت سے قرآن کا آغاز ہوا. بسم کیا؟ اس کے بعد اسم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اسم ہے. آپ سے میں پوچھوں تو آپ قافیہ کی عبارت سنا دیں گے. ما دل علی معنی فی نفسہ غیر غیر، یہ اعراب ہو گئے مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ. یہ ان کے لیے اسم ناؤن جس کو کہتے ہیں. یہ اسم ذات مصطفیٰ ہے. بولیے کیا؟ اعلیٰ حضرت کا خطاب ہے اس پر. المیلاد النبویہ بالفاظ رضویہ. اس خطاب کو علماء میں نے عرض کیا کہ وہ اگر مجھے اس دوران وہ مل گیا PDF تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بسم اللہ میں جو اسم ہے یہ رسول اللہ ہے. بولیے کیا؟ آپ کو معلوم ہے اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتے ہیں. کچھ اور علماء جمع ہو جاتے تو اور ہی اچھا ہوتا، لیکن اتنے کافی. خدا کریے سارے علماء ہو جائیں. یعنی محتاج بھی ہوتا ہے اسم اور محتاج الیہ بھی ہوتا ہے. حضور بھی مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے، محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے. محتاج اللہ کے ہیں اور محتاج الیہ سارے مخلوق. لفظ مشکل ہو گئے میں اس کو آسان کر دوں گا. حضور کو اللہ کی نیڈ ہے اور پوری مخلوق کو حضور کی نیڈ ہے. حضور علیہ السلام کائنات کی نیڈ ہے اور حضور کی نیڈ اللہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بہت تفصیل سے فرمایا. اب یہ جو صحبت والا نقطہ ہے یہ اس میں نہیں ہے، یہ باب فیض رضا سے. بس اتنا کر لیجیے. اب جب اسم رسول اللہ، میرے ساتھ پھر وہ شعر پڑھے. میں نے کہا تھا نا کہ بہت سارے معنی ہیں تو اس معنی میں سے ایک معنی یہ بھی، لیکن جھوم کے پڑھنا تھا. اللہ کی نہیں، ایسا نہیں. یہ کمزوری آپ میں آ گئی. ماریشس میں یہ کمزوری نہیں ہے. جوش سے پڑھنا. عشق کی تپش، عشق کی حرارت. میں نے وعدہ آپ سے درس و تدریس کا کیا تھا، لیکن کبھی اگر خطیبانہ رنگ آ جائے تو وہ عشق کا تقاضا ہے. بولیے اللہ کی، اور اونچا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان. تو جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہو تو پھر وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا اسم کیوں نہ ہو. رات میں نے بتایا تھا ذکر اللہ بھی مصطفیٰ ہے، اسم اللہ بھی مصطفیٰ ہے. اسم اللہ کی بات کی، مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے، فتویٰ نہیں لگا دینا، تغایر ہوتا ہے. یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں. مولوی ہے نا تو پہلے سے وہ باب فتویٰ بند کرنا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ فتوے کے تقاضوں سے واقف. اعلیٰ حضرت تفصیل سے بیان فرمایا. تو اب بسم اللہ میں حضور کی صحبت آ گئی جو صحابہ کو نصیب ہوئی، اہل بیت کو نصیب ہوئی. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کے عمل کی طرف نہیں، ان کی ایمان کی طرف دیکھو. صحابی عمل سے نہیں بنتا، نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے. آج کچھ لوگ نکلے ہیں جو صحابہ سے عمل کا حساب دے رہے ہیں. فلاں نے یہ کیا جی، فلاں نے یہ کیا. ارے ناداں، صحابی ایمان سے بنتا ہے. جس نے ایک سیکنڈ بھی ایمان کے حال میں حضور کی صحبت پائی اور وصال ہو گیا، وہ صحابی. وہ صحابی، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ صحبت کی طاقت ہے جو اللہ نے بسم اللہ میں بیان کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی فیض آپ کو ملے حضور کی صحبت کا تو بسم اللہ کو زیادہ پڑھا کریں. اور اگر آپ کی کوئی مشکل ہے
تو you read بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 times, you perform 2 رکعت. 100 دفعہ بسم اللہ پڑھیں, پھر 2 رکعت نفل, پھر 100 دفعہ پڑھیں, پھر 2 رکعت نفل. 1200 دفعہ بسم اللہ اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر 100 کے بعد 2 نفل. دیکھیں آپ کی مشکل انشاءاللہ اسی وقت حل ہوگی. مشکل تو بسم اللہ کو وظیفہ بتائیں. آپ کو معلوم ہے کہ صوفیہ اہل اللہ کہتے ہیں بسم اللہ اسم اعظم ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ اسم اعظم. The great name of Allah. اللہ کا عظیم نام ہے, اس لیے دعاؤں سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا کریں کہ بسم اللہ کی برکت سے دعا قبول ہو. اسم اللہ کا سمجھ گئے؟ تو بسم اللہ کو بڑے مشکل وظائف آپ نہیں کر سکتے تو آسان یہ پڑھا کریں. آپ نے نہیں سمجھا کہ بسم اللہ میں کیا ہے, میں اس طرف نہیں آ رہا, لیکن اتنا میں نے بتایا کہ بسم اللہ میں بھی صحبت کا اشارہ موجود ہے, اور صحبت بڑی عظیم صحبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے اسی حدیث پر گفتگو کی. حضور السلام, آپ سب میرے ساتھ یہ پڑھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. بس اب آگے ڈسکس نہیں کریں کہ کون بہتر ہے کون نہیں, حضور نے فیصلہ سنا دیا. The best among you are those who learn the Holy Quran and teach it. قرآن سکھانے والے اور سیکھنے والے یہ بہترین. حضور کا فیصلہ ہو گیا. سب سے پہلے قرآن سیکھنے سکھانے والے کون ہیں؟ صاحب اہل بیت. فیصلہ ہو گیا. اس حدیث کے وہ معنی انشاءاللہ میں بتاؤں گا جو آپ تک ڈسکس نہیں کیا. ظاہر ہے کہ وہ کچھ مشکل مطالب ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو مجھے اللہ پاک نے عظیم نعمت دی ہے, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جو میرا ذوق ہے وہی مفتی صاحب سمجھ گئے. عوام میں جو میں تقریر کرتا ہوں نا تو وہ مجبوری ہوتی ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ مشن ہے. کیا ہے؟ یہ مشن ہے, ان کے تقاضے ہیں. لیکن جو چیز مجھے پسند ہے وہ صبح کی جو کلاس ہوتی ہے, درس و تدریس کے معاملات ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب حجت قاہرہ عالیہ غالیہ فائقہ صاحب حجت سنیہ ردبیہ نوریہ نورانیہ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان, جن کا آج عرس مبارک ہے, امام الاتقیاء امام الصوفیہ قدوۃ الاولیاء قدوۃ الصوفیہ سر العلماء سر الفضلاء والشرفاء سر العلفاء سیدنا و سندنا حضور داتا علی حجویری نے فرمایا اس رب آج کی محفل منصور. اللہ پاک ان کا اور جمیع صحابہ اہل بیت اور اولیاء علماء کا فیض سے غالب ہوا. وما علینا الا البلاغ. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ افضل الذکر لا الہ الا